محترم ناظرین کرام و سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں دینی معلومات اور فقہی معلومات کا مختصر ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ فقہی معلومات چینل پر آپ تمام ناظرین و سامعین کا استقبال ہے، اور اس مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ذوالحجہ شریف کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ قربانی کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ آج کی تاریخ کے حساب سے ایک مسئلہ سماعت فرمائیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے اگر کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھے تو وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ اس لیے مستحب ہے کہ جب چاند نظر آ جائے اور قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جسم کے جس حصے کے بال کاٹنے کا حکم ہے ان بالوں کو نہ کاٹے، رک جائیں، اور ایسے ہی ناخن کو بھی نہ کاٹے۔ مزید آج بدھ کا بھی دن ہے، اور بدھ کے دن ویسے بھی ناخن کاٹنے کی ممانعت ہے، چونکہ مرض برس ہونے کا خدشہ اور امکان رہتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں مذکور ہے، اور یہ ضعیف حدیث ہے۔ اور ذی الحجہ مہینے کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ اسی مہینے میں یعنی ذی القعدہ کے 30 دن اور ذی الحجہ کے 10 دن حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں 40 دن اور رات اعتکاف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف ہم کلامی کے لیے اور توریت عطا فرمانے کے لیے آپ کو کوہ طور پر بلایا، تو آپ نے 40 راتیں یعنی ذی القعدہ کے 30 دن اور ذی الحجہ کے 10 دن آپ نے وہاں اعتکاف فرمایا۔ ذی الحجہ مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کو اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے قرار دیے گئے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال، قتل و قتال حرام تھے، اور ذی القعدہ کی وجہ تسمیہ بھی یہی بتائی گئی ہے کہ ذو معنی والا اور قعدہ کا معنی بیٹھنے کے ہیں، یعنی بیٹھنے والا مہینہ۔ تو زمان جاہلیت میں اس مہینے میں جنگ و جدال، قتل و قتال حرام تھے۔ اس کے بعد چونکہ لوگ ہتھیار اور اسلحے کو رکھ دیے تھے اور قتل و قتال، جنگ و جدال سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گئے، اسی لیے اس مہینے کو بیٹھنے والا مہینہ یعنی ذو القعدہ کہا گیا ہے۔ سامعین نظام، ذو الحجہ شریف کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں
ہر صاحب نصاب جس کے اندر قربانی کرنے کی استطاعت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. سورہ کوثر میں آیت کریمہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تو رب تبارک و تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے. جو صاحب استطاعت ہے، مالک نصاب ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے، تو وہ قربانی کرے. اور قربانی واجب بھی ہوتی ہے، قربانی نفلی بھی ہے. تو مالک نصاب جو غنی ہیں اس کے اوپر تو قربانی واجب ہے. اب اگر وہ غنی کسی اپنے غیر مستطیع اولاد کی طرف سے ہو یا ماں باپ کی طرف سے ہو یا کسی خیش و اقارب کی طرف سے ہو یا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے نفلی طور پر، تو وہ نفلی قربانی ہوگی. نفلی قربانی کرنے کی اجازت تو ہر ایک کو ہے، باقی مالک نصاب پر جو قربانی واجب ہوتی ہے اس کو ہر حال میں ادا کرنا واجب و ضروری ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو یہ دینی باتیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت والسلام.